اللہ عنہ وارضاہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ فجر کی نماز پڑھائی، جبکہ اس رات کو بارش ہوئی تھی۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جب بھی سنو گے اللہ کی قسم ہماری زبان سے دو ہی باتیں سنو گے، اللہ نے یہ کہا، رسول اللہ نے یہ کہا۔ تیسری ہستی کو ہم جانتے کیونکہ ان سے جھوٹ سرزد ہو سکتا ہے، غلط کہہ سکتے ہیں، پیر ہو، فقیر ہو، ملا ہو، امام ہو، شیخ ہو، ان کی گارنٹی عرش والے نے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کس نے دی ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے کلام کرتا ہے، محمد رب کی مرضی سے کلام کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی، رات بارش ہوئی تھی، سجدہ بارش والی جگہ پہ ہوا، اور کہا تم جانتے ہو تمہارے رب نے مجھے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اس کا علم تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی ہے۔ فرمایا، مالک فرماتا ہے کچھ بندے آج مجھ پر ایمان کی حالت میں صبح کیے ہیں، کچھ لوگ صبح کیے حالت ایمان میں، اور کچھ لوگوں نے صبح کی حالت کفر میں۔ سبحان اللہ، ایک بارش کا برسنا انسان کو کفر سے، ایمان سے کفر کی وادی میں لے جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے صبح کی مومن ہو کر، کچھ لوگوں نے صبح کی کفر کر کے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ کہا جس نے یہ کہا یہ بارش اللہ کا فضل ہے، یہ بارش اللہ کا کرم ہے، یہ بارش اللہ عز و جل نے برسائی ہے، اس نے زمین کو پانی پلایا، اپنی مخلوق کو پانی پلایا، اصبحوا بی مؤمنن، یہ تو مومن ہو گئے۔ اور جس نے کہا کہ نہیں یہ بارش فلاں ستارے نے برسائی ہے، فلاں ستارے کے سبب سے یہ بارش برسی ہے، اور جس نے یوں کہا کہ یہ بارش فلاں اور فلاں ستارے نے دی ہے، انہوں نے رب کے ساتھ کفر کیا۔ اخبار جہاں میں یہ اشتہار پڑھ کر میرا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، اس کے مطابق پتھر خریدنے والوں، عقیق خریدنے والوں، اس کے مطابق عقیدے بنانے والوں، ایک جملے پہ غور کرو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے یہ کہا یہ بارش فلاں ستارے نے برسائی ہے، وہ اللہ کے ساتھ کفر کی حالت میں بیدار ہوا۔ ثابت ہوا کہ بارش کے نزول کو اللہ کی تخلیق سمجھنے والا اگر بارش کی نسبت ستارے کی طرف بھی کر دے تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا، لیکن یہ شرک اصغر ہے۔ جبکہ ستاروں کو بارش کا خالق اور فاعل سمجھنے والا وہ کفر اکبر کر رہا ہے۔ اس زمین کا مالک، اس زمین کا خالق، ستاروں کا خالق، آسمان کا خالق، زمین کا خالق، بارش کو برسانے والا، انگوریاں پیدا کرنے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا، وہ صرف ایک اللہ عز و جل ہے۔ اس سے اپنے تعلق کو جوڑو، اس سے مانگو، اس سے سوال کرو، اس سے محبت کرو، اس پر بھروسہ کرو، اس سے امیدیں لگاؤ، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرما، اللہ ہمیں شرک کی غلاظتوں سے، نجاستوں سے پاک فرما، اللہ ہمیں ہر طرح کی بدعقیدگی سے محفوظ فرما، ہمیں زندہ رکھ ایمان پر، ہمیں موت دے توحید پر۔ اللہ اس حال میں اپنے پاس بلانا، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو۔ اللہ ہمارے بڑے گناہ ہیں، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں جن مسلمان بھائیوں پر قرضہ ہے اپنی رحمت سے ادا فرما دے۔ اللہ جن مسلمانوں کے اوپر قرضہ ہے اپنی رحمت سے ادا فرما دے۔ اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے۔ اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما دے۔ اللہ ہماری زندگی میں، اللہ ہماری زندگی میں سکھ عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں دین کے لیے فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ دین سیکھتے اور سکھاتے ہوئے اپنے پاس بلا لے۔ اس حال میں موت دینا مالک، اے اللہ اس حال میں اٹھانا، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ یہ سوال ہے کسی ایسی مسجد کی تعمیر کے لیے مالی مدد کرنا جس مسجد کا امام اور جو مسجد بنائی جا رہی ہے اس کے لوگ شرک کی حالت میں ہوں، غیر اللہ کو پکارتے ہوں، قبروں پہ سجدے کرتے ہوں، قبروں کا طواف کرتے ہوں، مرنے والے بزرگوں کے نام سے مدد کا سوال کرتے ہوں، تو یہ بھائی مسجد بنانے والا شرک کی حالت میں ہے، اور مالک عز و جل کا فیصلہ ہے لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو یہ مسجد بنانے والے قبر پرست ہیں، قبروں کو پوجتے ہیں، مردوں کو پکارتے ہیں، بے شک اپنے خیال میں وہ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہاں اللہ کے ساتھ شرک ہوگا، تو ایسے گھر کے اندر چندہ دینا، پیسے دینا جائز نہیں ہے۔ منافقین نے مسجد ضرار بنائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سبب اس کا مسلمانوں میں افتراق اور اختلاف تھا، اس مسجد کو گرا دینے اور جلا دینے کا حکم ملا تھا۔ اگرچہ وہ مسجد تھی لیکن اس کی اساس تقویٰ نہیں تھی، اس کی اساس کچھ اور تھی۔ جب ایسی مسجد بنائی جائے جہاں سے یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگے، جہاں مردوں کو داتا اور مشکل کشا اور حاجت روا کہے جانے کا سبق ملے، تو قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ حکم کیا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ نیکی کے کام میں مدد کرو، برائی کے کام میں مدد نہ۔ اس کو یوں ہی مثال لے لو، اللہ کے نام پہ کیسٹیں بانٹی جا رہی ہیں دین سکھانے کی، ایک کیسٹ جو توحید کی دعوت دیتی ہے اور ایک کیسٹ شرک کی دعوت دیتی ہے۔ آپ نے کہا جی ہے تو اللہ کا نہیں، مولوی تو دو پاسے ہی نے، کیڑی ونڈو گے؟ جس میں دعوت توحید ہوگی، جس میں قرآن کی باتیں ہوں گی، اور جس میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف باتیں ہوں گی، اس کیسٹ کو آپ نہیں بانٹو گے۔ تو وہ مرکز بنانا کیسے جائز ہے جہاں پر اللہ کے انبیاء کو اللہ کے نور کا ٹکڑا سمجھا جائے، جہاں پر یہ آواز لگے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے اور ان پر سلامتی ہو۔ اور یہ قرآن حکیم ہمارے ہاتھ میں ہے، سورۃ کہف 16واں پارہ آخری آیت، گھر جا کے گھر میں رکھے ہوئے قرآن کو کھول کے پڑھیے۔ مالک اعلان کرواتا ہے قل، اے نبی کہہ دو قل انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا انسان ہوں، یوحی الی انما الہکم الہ واحد، مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ وہی جب بھی آتی ہے وہ رسول اللہ پر آتی ہے، کسی اور پر نہیں آتی۔ مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ پوری کائنات کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور امام کائنات کو ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا کائنات پہ بھاری ہے، لیکن نبی بشر ہے، دو آنکھیں، ایک منہ، دو کان، دو ٹانگیں، دو ہاتھ، دو پاؤں، پیٹ، وہ تمام چیزیں ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ کا باپ ہے تو نبی کے باپ بھی تھے، آپ کی ماں ہے تو رسول اللہ کی والدہ بھی تھی، آپ کے چچا ہے تو نبی کی چچا بھی تھی، آپ کی بیٹی ہے تو رسول اللہ کی بیٹی تھی، آپ شادی کرتے ہو تو نبی نے بھی شادی کی، آپ کے بچے ہوتے ہیں تو نبی کے بچے تھے، آپ کو بھوک لگتی ہے تو نبی کو بھی بھوک لگتی ہے، آپ کو تکلیف آتی ہے تو نبی کو بھی بخار ہوتا تھا۔ ہے بشر، لیکن کائنات میں اس جیسا کوئی اور نہ پیدا ہوا ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے۔ اولاد آدم کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب نبی نے کہہ دیا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے میری شان سے ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کو بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول۔ اب جس مسجد میں یہ آوازہ لگے کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، نور من نور اللہ ہے، یہ عقیدہ
شرک کا عقیدہ ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے، سورۃ مریم ہے، آیت نمبر 90 ہے، گھر رکھے ہوئے قرآن کو کھول کے پڑھنا، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال